درود بار محمد اور آل محمد اللہم اس لیکن نال لائن اس نے پیچھے کرا چل ٹھیک ہو گیا بیچ پھر بھی اپنی زبانوں کو مطر کر لے آل محمد کے درود سے اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضی مجتبہ چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں اور ہر نام کا مفہوم مختلف ہے تو چونکہ اتنا وہ شہزادی کے وہ 9 نام اور کچھ القاب کی تلاوت کرتا ہوں سورہ لقمان کی آیت موجود ہے کہ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے 7 براعظم کی زمین کے برابر کاغذ بھی ختم ہو سکتا ہے اور 7 براعظموں پہ یہ حدیث ہے نباتات درختوں کی کلمیں بن جائیں یہ بھی لکھ 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 کر گھس سکتی ہیں جنوں انس کی عقلیں زائل ہو سکتی ہیں لیکن 14 کے فضائل ختم نہیں ہوتے حدیث ہے میں نے کوئی جو الفاظی جملہ نہیں کہا حدیث ہے یہ کون شہزادی ہے التی ہی ام السبتین تھوڑا اسی پہ غور کر لیں کہ سبتین کی ماں ہے سبتین کی بولو ماں سبتین کون ہے جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو باقی نبی ہیں ان میں کوئی صفی اللہ ہے کوئی نجی اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی روح اللہ ہے کوئی خلیفۃ اللہ ہے کوئی رسول اللہ یہ سب کچھ ہیں لیکن ان میں کوئی جنت کا سردار نہیں ہے کو سمجھ آئیے ہیں کوئی ہے صاحب الشریعت موجود ہیں صاحب المعجزات موجود ہیں صاحب الکتاب موجود ہیں لیکن ان میں کوئی بھی جنت کا سردار ہے کوئی آدم ابو البشر ہے صفی اللہ ہے اللہ کا صفی ہے لیکن جنت کا سردار نہیں ہے ہمارے نبی کے بعد ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں خلیل اللہ ہیں امام ہیں کتنے مقام ہیں ان کا نبی ہیں رسول ہیں اولی العزم نبی ہیں لیکن جنت کے سردار نہیں ہیں کو سمجھ میں آئی ہے وہ جنت جس میں انبیاء بھی رہتے ہیں وہ جنت جس میں رسول بھی رہتے ہیں اس جنت کے جو سردار ہیں ان سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے
ذرا وزن کریں اس لفظ کا، یہ کون شہزادی ہے؟ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ السدرۃ المنتہی والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ، یہ شہزادی کے القاب پڑھ رہا ہوں، والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ، زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ، نبی کی بیٹی، یہ ہیں اس کے معنی۔ والانسیۃ الحوریٰ والمریم الکبریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ شہزادی کے میں نے اسماء اور القاب پڑھے ہیں۔ ایک شہزادی کا نام، ایک اسم ہے سیدہ فاطمہ، صلوات پڑھ لیں۔ تو اس فاطمہ کی شرح پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ نام کیوں تھا۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں التی فاطمت من احبہا من النار، فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا جو بھی فاطمہ کا محب ہوگا اسے جہنم سے بچائے گی، یہ معنی ہے فاطمہ کے۔ اور حدیث قدسی ہے فاطمہ اولیائی من غضبی، فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اولیاء کو، میرے اولیاء کو، اولیاء اللہ کو یہ نبی کی بیٹی میرے غضب سے بچائے گی۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں جو ان کا نام ہے جس سے جہنم سے بچائے گی۔ سب آدمی شہزادی کے احترام میں، نبی کی بیٹی کے احترام میں، حسنین کی ماں کے احترام میں سب کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہو کر درود پڑھتے پڑھتے تھوڑے آگے آئیں گے۔ یہ جو دیوار کے ساتھ جوان بیٹھے ہیں یہ بھی بیمار ہے، وہ بیٹھا رہے، ایک گلدستہ بنے گا، پھر ذکر شروع کریں گے۔ سب کھڑے ہو کر آئیں گے، بیٹھ کر نہیں آئیں گے، اور درود پڑھ دیں گے والفاطمۃ الزہرا۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَحْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کی شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لن منازع فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے۔ اللہم العنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 190، اس سے مولا کے کلام سے ایک کلپ لے رہا ہوں۔ اور نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفحات وجہہ۔ تو نہج البلاغہ میں مولا فرماتا ہے کہ ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار ایسے ایسے نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں اس کا اظہار یا اس کی زبان کس سے پتہ چلتا ہے یا اس کا چہرہ کھیل کر پتہ چلتا ہے۔ یا علی، تو مولا کے کلام سے کلپ لے رہا ہوں۔ آپ صاحب موالی بیٹھے ہیں
اور سب محبت سے بیٹھے ہیں، کسی نے اجباری آپ کو نہیں بٹھایا۔ تو اور اسی کلام پہ میں ابھی اس لیے کے علاقے میں پچھلا اشرا بھی پڑھا ہے، یہ اشرا بھی پڑھا، آئندہ بھی وہاں اسی پہ پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ شروع کریں ہیں، کچھ ذہن بنائیں۔ تو مولا فرماتے ہیں مَم مَاتَ مِنکُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، گفتگو ہوش سے سنیے، جوش سے نہیں سننی۔ سارا دن جوش سے سنتے رہیں، اب تھوڑی سی ہوش سے بھی سن لیں۔ امام فرماتا ہے کہ مَم مَاتَ مِنکُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، لیکن مرتے وقت اس کا عالم کیا ہو، اس کی حالت کیا ہو، وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِ رَبِّهِ وَمَعْرِفَتِ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَتِ اہل بیت رسولِهِ مَاتَ شہیدًا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو بستر پہ کسی بیماری سے مر جائے ہیں، کسی بھی وجہ سے بستر پہ مر جائے، اپنے فراش پہ مر جائے، لیکن مرتے وقت اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے، یہ میرے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، اور آل رسول کے حق کی، یعنی اللہ کے حق کی، رسول کے حق کی اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو بستر پہ بھی مرے گا، تو مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، تو مرے گا نہیں، تو شہید ہوگا۔ یا رسول اللہ، توجہ ہے کہ بستر پہ، لیکن حالت عالم 14 کی معرفت۔ پہلے تو یہ پتہ رہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے اور آل رسول کا حق کیا ہے۔ حق کا پتہ چلے گا تو معرفت ہوگی۔ بولو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حق کا پتہ چلے گا تو معرفت ہوگی۔ حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، یہ تو 14 کی معرفت رکھے گا۔ اس لیے قبر میں آپ کو لٹا کر کہا جاتا ہے اسمع افہام، اور کسی کو نہیں کہا جاتا، آپ کو کہا جاتا ہے تو سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، لیکن سنے گا وہ، سمجھے گا وہ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا۔ تو بس ایک جملہ میں نے آپ کو رستہ بنا کر دینا ہے، یہ اللہ حق ہے اور یہ معرفت ہے، تاکہ موت آئے تو خوبصورت آئے۔ مرنا تو ہے لیکن شہادت کی اگر موت مل جائے، بولو اس سے بڑی بھی کوئی موت ہے؟ یہ امام فرماتے ہیں اللہ کو نبی کہنا کفر ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ نبی ہے؟ بولو کچھ بولو نا، زبان سے بولو نا۔ اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، اور نبی کو اللہ کہنا شرک ہے۔ بولو، اللہ کو امام کہنا کفر ہے، امام کو اللہ کہنا شرک ہے، لیکن ایک رتبہ ایسا ہے جس میں اللہ، نبی اور علی شامل ہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک رتبہ ایسا، مقام ایسا ہے جس میں اللہ بھی اس میں شامل ہے، نبی بھی شامل ہے اور علی بھی شامل ہے۔ تو وہ کون سا مقام ہے؟ نبی نے ایک تو غدیر میں تعارف کرایا، ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے۔ کتنے مولا ہوئے؟ ایک۔ پھر کہا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مومنوں کا مولا ہوں۔ تو کتنے مولا ہوئے؟ بولو دو۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کو میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک۔ توجہ ہے؟ میں علی میرا مولا ہے جی، نبی میرا مولا ہے، شرک ہے؟
اللہ بھی میرا مولا ہے۔ اس لیے تو معصوم نے یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو یہ پرواز در ملکوت میں سماعت السید آیت العظمیٰ سید جو ہے رضوان اللہ علیہ سید خمینی نے بھی لکھی ہے یہ حدیث کہ چھٹے ماہ فرماتے ہیں لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحن و نحن فی ہوا الا انہ ہوا و نحن ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ ہاں پہلی بات مولا، اللہ مولا، نبی مولا، بولو بزرگ بولیں، اور علی مولا۔ اب قرآن مجید میں چلتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ قرآن مجید میں یہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت پڑھی جاتی ہے دوسری نہیں پڑھی جاتی۔ انما ولیکم اللہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ما سوا اس کے میں تمہارا ولی ہوں۔ اللہ ہمارا ولی ہوا، بولو، یہ جوان بچے بولیں اللہ ہماری ولی ہوا، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ تو کتنے ولی ہمارے؟ بولو، دو ولی ہوئے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا تمہارا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک۔ حیدری، توجہ فرمانا۔ اور آگے آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی مانے گا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانے گا، والذین آمنوا، اس صاحب الایمان کو جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے، جو اللہ کو ولی مانے گا۔ وہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور جو نبی کو ولی مانے گا، اور نبی کو ولی مانے گا، اور جو علی کو ولی مانے گا، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ، نبی اور علی کی ولایت پہ ایمان لانے والے اللہ کا گروہ ہے۔ توجہ ہے، یعنی 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والے قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں۔ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس ہاتھ سے میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو لکھا ہے، الفوائد الزینبیہ تفسیر، انشاءاللہ ابھی بہت جلدی آ رہی ہے قریب۔ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جو 6666 آیات میں کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے، کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ اب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو 3 ولایتوں پہ ایمان لائے گا وہ اللہ کا گروہ ہے۔ توجہ ہے، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا، ہاں میں عرض کر دوں کہ یہ میری گفتگو جو ہے نا، جتنے بھی امت مسلمہ کے جو ہے معزز مکرم جتنے بھی عقیدے ہیں، فرقے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کسی کے عقیدے کے متعلق انگلی نہیں اٹھانے کے لیے، میری گفتگو صرف موالیان حیدر قرار سے ہے، اس کے علاوہ میری کسی سے کوئی گفتگو نہ ہے۔ لہٰذا میں ان کے عقیدے کو سلام کرتا ہوں، وہ انہیں نصیب ہو، میں اپنے عقیدے کی بات کروں، اور ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے عقیدے کا پرچار کرے۔ توجہ ہے، اس لیے میں نے واضح کہا تاکہ دوسرا کوئی امت مسلمہ کا آدمی میری گفتگو کو، کیونکہ لائیو پہ بھی لگی ہوئی ہوگی یقیناً، اپنی طرف نہ لے جائے، میرا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمانا، یعنی پورے قرآن مجید میں صرف یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ کتنی ولایتیں؟ بولو، 3۔ اب سورہ سبا کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اور آیت سورہ سبا آیت نمبر جو ہے وہ 49 ہے۔ توجہ فرمانا، قرآن مجید کی آیت ہے قل انما اعظکم بواحدہ۔ واحدہ تو سمجھ گئے کہ ایک کو کہتے ہیں، بولو، واحدہ ایک کو کہتے ہیں نا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد رہا ہے کہ اے میرے حبیب، قل، اے میرے حبیب کہہ دے، انما، ما سوا اس کے، اعظکم بواحدہ، اپنی امت کو کہہ دے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی پورے قرآن مجید میں، میری طرف دیکھنا، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، صرف اللہ کی یہ ایک نصیحت ہے۔
ہائے 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 ہائے، پورے قرآن مجید میں اللہ نے نبی کو کہا کہ وہ نصیحت، ایک نصیحت واحدہ، انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یہ تو یہ جو میرے تفسیر فرات تو میرے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی تفاسیر میں موجود ہے جو ہے نا، اس کے جو ہے نا ابو حمزہ الصومالی جو چوتھا امام، پانچواں امام، چھٹا امام، تین اماموں کا وہ صحابی تھا۔ اگر مناظرے کے لیے مولا بھیجتے تھے تو بڑے اعتماد سے اسے بھیجتے تھے، جاؤ جا کر مناظرہ کرو۔ اور اس نے ابو حمزہ الصومالی تفسیر بھی لکھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سألت ابا جعفر، میں نے امام محمد باقر سے پوچھا کہ مولا یہ جو آیت آئی ہے قل انما اعظکم بواحدہ، کہ اللہ نے نبی کو کہا کہ ایک نصیحت کر دے، وہ ایک نصیحت کیا ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کو کی ہے، جو اللہ نے نبی کو کہا کہ اپنی امت کو کر دے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ نبی کو حکم ہوا کل، کہ آپ کہہ دو انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، میں تمہیں علی کی ولایت کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس تو پورے قرآن میں اگر اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تو وہ علی کی ولایت ہے۔ توجہ ہے؟ پورے قرآن مجید میں لاؤ نصیحت، کوئی دوسری آیت لے کر آؤ جس میں اللہ نے کہا یہ بھی میری نصیحت ہے، وہاں تو لفظ بے واحدہ لکھا ہوا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ، صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ ایک نصیحت علی کی ولایت ہے، یعنی علی کی ولایت اللہ کی نصیحت۔ تھوڑا ذہن بنانا، توجہ ہے؟ علی کی ولایت، اللہ کی نصیحت۔ اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 69 اور سورہ اعراف آیت نمبر 74، توجہ فرمانا۔ دیکھیے بہترین کلام وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ہو اور اس کی شرح معصوم کے کلام سے ہو، اس سے افضل کلام کوئی نہیں ہے۔ بھائی بولو، ہے کوئی؟ ہیں کچھ آدمی بزرگوں بولو، ہیں اللہ کے کلام سے کوئی بڑا کلام ہے؟ بولو، زبان سے بولو شہادت۔ جو زبان آل محمد کے لیے تصدیق کرتی ہے اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ہیں تو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی قبر سے بچا لو، کیڑوں سے بچا لو۔ جو ہاتھ حسین کے لیے مظلومیت کے لیے سینے پہ آیا تھا، کتنے ہندوؤں کے سینے نہیں جلے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں جلے ہیں، تو جو علی کے لیے عشش کرے گی زبان، کیڑے کیسے پڑیں گے؟ توجہ ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے میرے حبیب ان کو کہو فَاذْكُرُوا، تم ذکر کرو۔ کس کا کرو؟ آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی آلاء کا ذکر کرو۔ لعلکم تفلحون، تم اللہ کی آلاء کا ذکر کرو گے تو قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی اللہ کی آلاء کا، بابا توجہ ہے، اللہ کی آلاء کا ذکر کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور دوسری آیت ہے پھر 74 فَاذْكُرُوا، کہ تم ذکر کرو آلاء اللہ، اللہ کی آلاء کا۔ دو بار آئی کہ تو آیت آئی ہے، اگر تم اللہ کی آلاء کا ذکر کر کے پھر فَاذْكُرُوا آلاء اللہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو، اللہ کی آلاء کا ذکر کرو۔ اللہ کی آلاء کا نہ ذکر کرنا زمین میں فساد ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فسادی بن کے زمین میں فساد نہیں کرنا، اللہ کی آلاء کا ذکر کرنا۔ یہ حدیث اصول الکافی کتاب الحجت باب 84 حدیث 3 جلد 1 صفحہ نمبر 129۔ جو کچھ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030683000172۔ کسی بھی حدیث کا آپ نے متن لینا ہو تو میں متن کا بما اس کے ٹائٹل کے بھیج دوں گا، میرا کام صرف ترجمہ ہے۔ توجہ ہے؟ پہلی آیت کہ اگر آلاء، اللہ کی آلاء کا ذکر کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔
اور دوسری آیت اگر اللہ کی اعلیٰ کا ذکر کرو گے تو زمین میں فسادی نہیں بنے گے. تو اصول الکافی کا حوالہ دیا ان ابی یوسف البزاد، تو وہ کہتا ہے کہ تلا ابو عبداللہ علیہ السلام کہ حاضہ الآیا، امام صادق نے یہ آیت پڑھی، امام صادق نے پڑھی فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، فاذکروا آلاء اللہ ولا تحسوا فی الارض مفسدین. تو امام صادق کو کہتے ہیں کہ یا ابا یوسف اتدری ما آلاء اللہ، تو جانتا ہے کہ اللہ کی آلاء کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری یبن رسول اللہ، ابن رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا. تو معصوم فرمایا ہے اعظم نعم اللہ علی خلقہ، اس پوری کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہیں نا، سب سے بڑی اعظم، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی آلاء ہے. تو پوچھا مولا اس کی شرح بھی تو فرمائے. امام معصوم فرماتے ہیں ہے ولایت علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت ہے، اللہ کی نعمت عظمیٰ علی کی ولایت. توجہ ہے سارنا؟ توجہ ہے؟ دو درس ہو گئے، علی کی ولایت، اللہ کی نصیحت. بولو، علی کی ولایت، اللہ کی نعمت عظمیٰ. ہائے 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 ہائے، یہ دو چیزیں قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی میرے بات نہیں کر. توجہ فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ 1 گھنٹے میں بہت کچھ رستہ بن جائے گا، صرف توجہ فرمائیں. ہیں علی کی ولایت، اللہ کی نصیحت، علی کی ولایت، اللہ کی نعمت عظمیٰ. اب سورہ مائدہ سے آیت پڑھو، توجہ فرمائیں، میری طرف دیکھیں. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ تبلیغ نہ کی. ہائے 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 ہائے، آؤ جی، آگے ہو جی. توجہ ہے؟ بیٹا آ گیا جی، خیر ہو بیٹی. توجہ میری طرف دیکھنا. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، وہ بیٹے کو پہلے جو ہے نا وہ کیا نام ہے 1 گھنٹہ کیوں پڑھایا، ممکن نہیں یہ لیٹ ہو جائیں تو انتظار کریں. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں تو میں اس سے پہلے آدھا گھنٹہ آ جاتا. تو باہر کیا بس یہ درس آپ کو دے کے جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا. توجہ فرمائیں. اور یہ بیٹا بھی لے کر، یہ ایک عالمی آدمی ہے تو آگے لے کر ایک بڑے یقین سے جائے گا. ولایت کی بات ہو رہی ہے. توجہ ہے بھائی؟ اگر ہے جی تو میں 2 جملے کہوں، جو نہیں جی جو تو پھر میں چھوڑ دوں. ہیں کچھ لوگ نہیں بول نہیں رہے، منہ سے سب بولے نا. توجہ فرمائے، اس کا ذرا سننا. یہ شرح وَإِلَّمْ، آپ نے اس سے پہلے شرح سنی لیکن آج پھر سننا. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا. کب؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس آیت کے بعد اللہ کی آیت آئی کہ دین مکمل ہو گیا. سوئے ہوئے آپ، سوئے ہوئے، تھکاوٹ ہے آپ کو. توجہ ہے؟ اس آیت کے بعد فوراً آج جب نبی نے وہ عمل کیا نا، تبلیغ کی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا، فوراً یہ آیت آ گئی. فوراً کہ آج دین مکمل ہے. یہ کب آئی؟ 23 سال کے بعد آئی. فروعات تو سارے دے چکے ہیں، اصول بھی سمجھا چکے ہیں، احکامات بھی پہنچا چکے ہیں، عبادات بھی بتا چکے ہیں، لیکن یہ باقی. اب آیت سنیں، آیت کا کہتی ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ. ہائے 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 ہائے. اب پہلے نبی کی حدیث سنیں. نبی فرماتے ہیں لَوْ لَمْ أُبَلِّغْ مَا أُمِرْتُ بِهِ لِوِلَایَةِ عَلِيٍّ لَحَبِطَ عَمَلِي، مجھے جو علی کی ولایت کی تبلیغ کا حکم ملا ہے، اگر میں اس کی تبلیغ نہ کروں تو میرے محمد کے عمل ختم ہو جاتے ہیں. کیا تو سمجھ رہا ہے؟ میرے محمد کے عمل ختم ہو جاتے ہیں. توجہ ہے نا؟ وہ ہے کیا؟ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کی رسالت کی تو نے تبلیغ نہیں کی. اب یہ رسالت ہے کیا؟ اس کی شرح نبی نے، قرآن کے لفظ ہے رسالتہ، اس کی رسالت. نبی کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو. تو کیا مطلب؟ علی کی ولایت، اللہ کی رسالت. یہ نئی تحقیق ہے، یہ بیٹا نئی تحقیق ہے. علی کی ولایت، اللہ کی رسالت. پورے قرآن میں لاؤ کوئی آیت جس میں اللہ نے کہا کہ یہ میری رسالت ہے. علی کی ولایت، اللہ کی رسالت، علی کی ولایت، اللہ کی نصیحت.
علی کی ولایت اللہ کی نعمت عظمیٰ، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ امالی للصدوق مجلس 9، امالی للتوسی مجلس 36، امالی للمفید مجلس 3 امالیوں سے پڑھ رہا ہوں۔ اصول الکافی کتاب الحجہ باب 166 جلد 1 200 صفحہ 276، اور مقدمہ تفسیر برہان صفحہ 43، القطرہ جلد 1 صفحہ 351، یہ 6 کتابوں سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ یعنی کتنا آسان آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اب میں اگر پوچھتا ہوں، بیٹے سے پوچھتا ہوں کہ علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے علی کو دی ہے، یہ کس نے دی؟ بولو اللہ۔ اب علی کی ولایت کا اگر مفہوم سمجھنا ہے تو اللہ کی ولایت کا سمجھو، بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں اللتی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ نبی کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، کسی کو امامت نہیں دی، کسی کو علم نہیں دیا، کسی کو فضل نہیں دیا، کسی کو خلافت نہیں دی، جب تک اس نبی نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ بھائی بولو، کتنا آسان جمل کر دیا میں نے۔ علی کی ولایت قرآن سے میں پیش کر رہا ہوں، شعر نہیں پڑھ رہا، قصیدے کا جملہ نہیں، الفاظی ذاکری نہیں، داد کے لفظ نہیں، آیت قرآن مجید کی پاؤں۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی نصیحت، علی کی ولایت اللہ کی رسالت، علی کی ولایت اللہ کی نعمت عظمیٰ۔ اب حدیث پڑھ تو توجہ فرمائیں کہ نبی کو حکم ہوا کہ علی کی ولایت کی نصیحت کرو، وہ نصیحت سن لیں۔ صرف 2-4 جملے میں نصیحت کے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ اس کتاب سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، صحیفۃ الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 201 ہے۔ جو کچھ میں منہ سے کہہ رہا ہوں اس کا میں ضامن ہوں، یہاں بھی ضامن، زمانے کے امام کے سامنے بھی ضامن، ہدایت انہیں خود مانگنی ہے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تمام ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل علی کی لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسل اجتمعوا علی بغض ولایت علی، اگر ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، انبیاء مرسل، ملائکہ مقرب اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، اگر علی کے ولایت کے بغض پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ملائکہ مقرب اور انبیاء مرسل کو بھی بغض علی میں نہ چھوڑتا۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں کو سمجھے، یہ ولایت پیش کر رہا ہوں، یعنی انبیاء میری کیا حیثیت ہے؟ بولو میری کیا حیثیت ہے؟ ملائکہ مقرب اگر علی کی ولایت کے بغض میں اکٹھے ہو جاتے، ہوئے نہیں ہے، انبیاء مرسل نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اس سے بڑے کیا ہوں گے؟ اگر وہ بھی ایک نبی فرما رہے ہیں، اگر وہ بھی اکٹھے ہو جاتے تو اللہ انہیں بھی نہ بخشتا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں علی کی ولایت کا صرف اعلان نہ کروں میرے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی توجہ فرمائیں، یہ الدر سمین صفحہ 301، چھٹے امام اور ان کا بابا محمد باقر فرماتے 2 امام، ان ابی عبداللہ و ان ابی قال اذا کان یوم القیامہ جمع اللہ الخلائق من الاولین والآخرین فی سعید واحد وخلع قول لا الہ الا اللہ الا من اقر ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو 2 امام فرماتے ہیں کہ معاشر میں اللہ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا، تمام مخلوق کو اکٹھا کرا ایک گراؤنڈ میں، وخلع قول لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کو اللہ خول کر دے گا، وڈرا کر لے گا، مٹا دے گا، چھپا دے گا، ہٹا دے گا ہر ایک کے عمل سے، الا من اقر ولایت علی ابن ابی طالب، جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا وہاں کلمہ توحید لکھا رہے گا، جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہاں کلمہ توحید بھی نہیں ہوگا۔
یہ ہے علی کی ولایت۔ تو علی کی ولایت کے چلیں ایک جملہ، یہ تو ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے، میں نے 100 گھنٹہ سڈنی آسٹریلیا میں پڑھا ہے ولایت علی پہ۔ ولایت علی کے مفہوم کے لاتعداد رستے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ولایت ہے کیا ہے۔ ولایت کا ایک جملہ سماعت السید آیت العظمیٰ سید خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ والخلافہ میں لکھا ہے، علی کی ولایت کا ایک جملہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ان حیولہ عالم الامکان مسخرۃ تحت ید الولی یقلبھا کیف یشاء۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ریموٹ کنٹرول دیکھا ہوا ہے، آپ اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے کیا، ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، آپ کبھی لگائیں گے اس طرح دبائیں گے، کبھی سما آ جائے گا، کبھی ARY آ جائے گی، کبھی جیو آ جائے گی، نہیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں سید خمینی، اس کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بس صرف 2 جملے پر تو چھوڑ دیے اس کو کیونکہ وقت نہیں ہے۔ 2 جملے، ایک علی کی ظاہری ولایت اگر کی ہے تو، ایک علی کی باطنی ولایت کے صرف 2 جملے کو گنجائش ہے سننے کی؟ بولو پیچھے والوں، صرف 2 جملے۔ ظاہری باطنی ولایت نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں اب میں عالمی سطح پہ بول رہا ہوں، مین ہیڈ پہ گفتگو کر رہا ہوں، مولا کی ولایت پیش کر رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کی اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے، خلافت الہیہ میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، بنی امیہ میں نہیں، عثمانیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ زبان سے بولے سر نہ ہلائیں۔ علی فرما رہے ہیں کہ میرا، کہ یہ مثال کیوں دی، چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں نا، ایک منجمد ہے اور اس کے درمیان میں وہ قطب کیل ہے، اور دوسرا اس کے اوپر حرکت کر رہا ہے۔ بابا اس جو حرکت کرتا ہے اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ بولو یار، سر نہ ہلاؤ، منہ سے بولو، زبان اللہ نے دی ہے، بولو کیل سے ہے۔ اگر کیل کو ہٹا دیں جی، مثلا ایک حدیث پڑھ دو، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی فرماتے ہیں یا علی مثلی کا شام و مثل کا کل قمر، یا علی میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے۔ تو جو ہے یہ نبی فرما رہے ہیں نا، نبی نے کیوں فرمایا کہ میں سورج کی مانند تو چاند۔ اس وقت ہے سورج کا، بولو سورج کا وقت ہے نا۔ اب دیکھیں کوئی بچھو، سانپ یا شرات الارض، چور، ڈاکو نظر آ رہے ہیں؟ یار کچھ تو بولو یار، تو بالکل آپ بولتے ہی نہیں، کیا آپ سنتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے، بولو نا ذرا، دیکھو مجھے تو نظر نہیں آ رہے، کوئی ہے چور نظر آ رہا؟ ڈاکو کدھر گئے ہیں؟ اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے ہیں، بولو نہیں چلے گئے؟ تو جب رات کا وقت آئے گا نا چاند کا، حشرات الارض بھی نکل آئیں گے، سانپ بھی نکل آئیں گے، بچھو بھی نکل آئیں گے، یہ سب چیزیں نکل آئیں گی، چور بھی نکل آئیں گے، نہیں نکلیں گے، ڈاکو بھی نکل آئیں گے، کیوں؟ چاند کا زمانہ ہے نا۔ تو نبی نے کیا کہا تھا؟ یا علی میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے۔ میرے زمانے میں جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے نا، جو کچھ زمین میں، تیرے زمانے میں باہر آ جائے گا۔ توجہ ہے؟ اب مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری مثال اس کیل کی ہے؟ اگر کیل چکی سے ہٹا دیں، فنکشن چکی کا فیل ہو جائے گا نا، بولو دانے پسیں گے جی،
نہیں پسیں گے نا. یہی تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خلافت میں، اللہ میں نہیں، اللہ اور ہے، خلافت اور ہے. اللہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا، خلافت الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. کیل کو ہٹا دیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، وہ اوپر والا پتھر بھی منجمد ہو جاتا ہے. میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے. یہ ہے ولایت. اب دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بابا جی تسی بولو، تسی نہیں بول رہے. سنٹر میں یہ دانے نیچے چلے گئے. جی بولو. چلے گئے نیچے جا کر دانے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا، ہائے 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 ہائے، بہت پیچھے ہے تو، ہائے ہائے ہائے. کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن، باقی صاحب نے چھوڑ دیا. اب جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا حشر کیا ہوا ہے؟ بولو نا، حسارنا اللہ، منہ سے بولو تاکہ قبر میں بچ جاؤ. ہیں جو انہوں نے دامن چھوڑ دیا کیل کا، چکی کے کیل کا، وہ کیا حال عالم ہوا؟ پس گئے. جنہوں نے دامن نہیں چھوڑا وہ کیل کے ساتھ گھوم رہے ہیں، وہ پسنے سے. یہی تو علی فرما رہے ہیں کہ اگر میری ولایت سے چمٹے رہے ہو تو پسنے سے بچ جاؤ گے. توجہ ہے. ایک اور عرفانی جملہ کہتا ہوں، عرفانی جملہ، میں نے وہ چھوڑ دیا تھا جس طرف میں جا رہا تھا. ایک اور جملہ، یہ بھی ناج و بلاغہ، خطبہ نمبر 118. مولا فرمائے انما انا کتب الدائرات التی تدور علی و علی بے مکانی. یہ میرے پاس ناج و بلاغہ ہے. مولا فرماتے ہیں ما سوائے اس کے، انما انا کتب الدائرات. دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے. جو میٹری کا ہوتا ہے نا طالب علم، وہ پرکار رکھتا ہے نا، کاغذ پہ ایک دائرہ لگاتا ہے نا، وسط میں سوئی ہوتی ہے، چاروں طرف برابر برابر دائرہ ہوتا ہے جب پرکار کا لگاتے ہیں. مولا کیا کرے، انما انا کتب الدائرات، کہ میں جو ہے نا دائرات کا کتب ہوں. یہ دائرات کون سے دائرات ہیں؟ یہ زمینی دائرہ کون سے ہیں؟ یہ سورج کا دائرہ چل رہا ہے، ادھر غروب و طلوع ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے. یہ کہکشاں کا دائرہ چل رہا ہے، یہ آسمان کا جو زمین کا دائرہ چل رہا ہے، یہ سورج کا دائرہ، یہ چاند کا دائرہ، یہ سب دائرے ہیں نا. مولا کیا کہ انما انا کتب الدائرات، یہ جتنی کائنات کے دائرے چل رہے ہیں میں تمام کائنات کے دائروں کی پرکار کی سوئی ہوں. ہائے 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 ہائے. اگر سمجھ میں آ جائے تو لاکھوں ولایت کی باتیں سن لے. ایک جملہ یہ اگر سمجھ میں آ گیا، انما انا کتب الدائرات، یہ پوری کائنات جو ہے، ان تمام کائنات کی میں پرکار کی سوں. التی تدور علی و علی بے مکانی، یہ پوری کائنات میں جہاں بھی ہوں میرے گرد گھومتی ہے اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتی ہے اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. توجہ ہے بھائی؟ بولو. ایک جملہ باطنی سن لے بڑا جلدی. ایک جملہ باطنی. نبی نے فرمایا یا علی، یہ صحیفۃ الابرار میں حدیث موجود ہے، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ. ہائے ہائے ہائے. اے علی، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. بول بابا، ملنگ صاحب بولو نا، کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. کس کی؟ علی کی. کس سے؟ سیدہ سے. اللہ نے کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ جوڑے اللہ بناتا ہے، زمین پہ عمل ہو جاتے ہیں. یہ جو اغوا ہو جاتی ہیں یہ اللہ جوڑا بناتا ہے. بھائی بولو نا. تو جو تیرا میزان ہے کہ جو ادھر جوڑے بنتے ہیں، یہ اغوا والا جوڑا کدھر بنتا ہے؟ یہ بھی اللہ جوڑا بناتا ہے کہ واہ ہو جاؤ. آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی نہیں بنا. توجہ ہے نا؟ صرف علی و بطول. اب بابا توجہ فرمانا. وَجَّهَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضِ، یہ 7 براعظموں کی زمین، امریکہ، افریقہ، روسیہ، آسٹریلیا، ایشیا، یہ جتنے بھی براعظم ہیں، نبی کہہ رہے ہیں اے علی، اللہ نے
تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے 7 براعظموں کی زمین حقمار دی ہے۔ یہ ظاہری ابھی ولایت پیش کر رہا ہوں، اور قرآن مجید کی آیت سن لے، قرآن مجید میں آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد میں، وَاذْكُرْ فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ذکر جو ہے نا بعد زبور میں یہ ذکر موجود ہے، ان الارض یارثها عبادی الصالحون، تو قرآن میں اللہ کہتا ہے اس زمین کے وارث صالحون ہیں، صالحون ہیں، علی صالح المومنین ہے۔ اب آیت بھی آ گئی، یہ زمین جو ہے یہ اللہ نے نبی کی طرف سے، علی کی طرف سے سیدہ کو حق مار دیا۔ حق مار کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، بولو نا، ہماری جو بیٹیاں نکاح جب منکوح ہے، جو حق مار ہوتا ہے، یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، چاہے وہ میکے والے کو دے، چاہے وہ سسرال کو دے، جہاں بھی خرچ کرے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے قانونی طور پہ، یہ اس کا حق مار۔ میری بیٹی کا حق مار اس کی ملکیت ہے، آپ کی بیٹیوں کا حق مار اب نبی کی بیٹی کا حق مار، تو یہ 7 جو براعظم کی زمینیں ہیں یہ اللہ نے علی کی طرف دی ہے۔ تو پھر 7 زمینیں جو ہیں، 7 براعظم کی زمینیں، اس کا مالک کون ہے؟ بولو، کس کو حق مار ملا؟ بولو، ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں، سیدہ کو حق مار ملا ہے نا، علی کی جو ہے نا عزت کو حق مار ملا نا علی کی طرف سے۔ یہ جتنی بھی ہیں، اس میں گندم پیدا ہو رہی ہے، گنا پیدا ہو رہا ہے، کپاس ہے، اس معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب زمین سے پیدا ہوتا ہے نا۔ زمین تو سیدہ کا حق مار ہے، اللہ نے علی کی طرف سے دیا ہے، تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ یہ پیچھے والے ذرا بولو، پیچھے والے کس کا کھا رہے ہیں؟ ہم خاتون جنت کا کھا رہے ہیں نا۔ اللہ نے خاتون جنت کو یہ حق مار دیا ہے، اس میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے خاتون جنت کا ہے نا، خاتون جنت کا۔ اب یہ زمین ہے ہی خاتون جنت کی، اور اس میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہم خاتون جنت کا، اور تو کہتا ہے علی رزق تقسیم نہیں کرتا، نہیں کہتا بابا علی تو رزق کا مالک ہے۔ آؤ بتاؤ علی کیا تھا، کیسے تو کہتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سن لو، سورہ نازیات، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ جتنا بھی کائنات میں کام ہو رہا ہے نا، فرشتے کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ ہوا پہ کنٹرول ہے، کسی کا بارش پہ، اسے ملک الہوا، ملک المطر، ملک الثواب، ملک الموت، ملک الحیات، ملک الزلزال، یہ سب فرشتے جو کام کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ الْمَلَائِکَةَ خُدَّامُنَا، جبرائیل سے لے کر فطرت تک یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب ہمارے خادم ہیں۔ جبرائیل جب خادم ہے، انا خیاط الحسنین، وہ کہہ رہا ہے جبرائیل علی کا خادم ہے، اور جتنے بھی ملک الموت علی کا خادم ہے، ملک الحیات علی کا خادم ہے، ملک و تقسیم رزق میکائیل علی کا خادم ہے، اور یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے نا کائنات میں، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ناج البلاغہ میں یہ میرے ہاتھ میں 152 خطبہ نمبر ہے، مولا فضل علی فرماتا ہے انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنا بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے، ہم 14 اس نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ علی اس کا ناظم اعلیٰ ہے۔ علی رزق تقسیم نہیں کرتا، علی کرواتا ہے، علی جو ہے نا وہ کرواتا ہے رزق جو ہے نا اس کائنات، کیونکہ یہ کائنات شہزادی کا حق مار ہے۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی جو اس زمین پہ تیرے سے بغض رکھتے ہوئے چلے گا، کیونکہ زمین حق مار ہے سیدہ کا، اللہ نے تیری طرف سے دیا ہے، جو بھی اس زمین پہ تیرے سے بغض رکھتے ہوئے چلے گا مشا حرامن، مشا حرامن، اس کا چلنا حرام ہے۔ جب زمین پہ بغض علی میں چلنا حرام ہے تو اس زمین پہ بغض علی میں مسجد بنانا حرام ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، بغض علی میں اس زمین پہ تیرا ہر عمل حرام ہے۔ یہ ہے ولایت علی،
اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ایسے تو نبی نے نہیں کہا تھا لو اجتمع الناس کلہم علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ نبی نے کہا تھا کہ اللہ کی تمام مخلوق اگر علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ، جہنم کو کی جو خلقت ہے وہ منکر ولایت علی ہے۔ حیدری، بس یہ اب تک پیغام تھا جو میری ڈیوٹی تھی، جو میں جن کا رزق کھاتا ہوں انہی کے گیت گاتا ہوں۔ رزق کھاتا ہوں نبی کی بیٹی کا، کہ زمین ہے اس کی۔ بولے بھائی بولو آپ نہیں کھاتے ہیں؟ کس کی زمین ہے؟ نبی کی بیٹی کو۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ کیوں؟ علی کا حکمار، علی کی طرف سے حکمار دیا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ سب جو کچھ آپ نظام چل رہا ہے یہ ملک الموت علی کا نوکر ہے، یہ ملک الحیات علی کا۔ جب جبرائیل کہتا میں نوکر ہوں، باقی فرشتے تو جبرائیل کے نیچے ہیں۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے علی کے نوکر چلا رہے ہیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ تو نوکر کی ولایت مانتا ہے، مالک کی نہیں مانتا۔ یہ دکھ رہے گا۔ تو بس حضور ایک جملہ مصائب کا۔ امام کا انتخاب تھا 72، بولو کتنا تھا؟ 72۔ امام چلے گئے نا جب مدینہ سے، بھائی تھا محمد بن حنفیہ، بڑا جنگجو تھا، جمل میں بڑا لڑا، صفین میں، لیکن مولا کے انتخاب میں نہیں آیا۔ آیا تھا کربلا، کیوں مولا کے انتخاب میں نہیں آیا؟ اسے کسی نے پوچھا تھا کہ تو کیوں نہیں بھائی کے ساتھ گیا؟ اس کہا میں کیسے نہ جاؤں، مجھ پہ مولا کا انتخاب نہیں ہوا۔ یہ انتخاب حسین کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوال کرو گجرات والوں، بھائی پہ انتخاب نہ ہوا، حالانکہ بھائی جنگجو تھا، بولو نہیں جنگجو تھا، تو 18 دن کے عسکر پہ کیوں انتخاب ہو گیا؟ ہے ذرا غور فرمائیں۔ عسکر کتنا تھا جب مدینے سے نکلے؟ حسین کے انتخاب نہیں ہے عسکر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہماری جنگ کربلا میں ختم ہو جائے گی، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، یہ عسکر لڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہائے تو کر دے یار، تو مومن ہے، مومن کے دل میں تو قبر حسین ہوتی ہے، تو ہائے بھی نہیں کرتا۔ امام جانتے تھے۔ بیٹا میں ایک سوال کروں بیٹا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار عسکر کو گلے پہ تیر لگا، کس میں گلے پہ کیا لگا؟ تیر لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عسکر کو گلے پہ تیر لگا۔ گلا کتنا تھا بابا عسکر کا؟ کوئی ہائے تو کر یار، تو بڑا سے بیٹھا جیسے بیٹھک میں بیٹھا، کتنا گلا تھا؟ اتنا سا، وہ اتنا ہوگا نا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے، یہ میں سر پہ رکھ رہا ہوں۔ وہ تیر اگر ہاتھی کو مارا جاتا، ہاتھی کی گردن پھاڑ دیتا۔ ہائے کر بابا، ہائے کر۔ اگر ہاتھی کو مارا جاتا، ہاتھی کی، یہ تو حسین کا بازو تھا جو اصغر کو بچا گیا، نہیں تو ہوا میں جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا۔ اصغر کو یہاں تیر نہیں لگا، اصغر کو یہاں تیر لگا۔ اور یہ مقتل کے لفظ ہے ذوبہا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کر گیا۔ ہائے اصغر کی آنکھیں ذبح ہو گئی، اصغر کا منہ ذبح ہو گیا، اصغر کی زبان ذبح ہو گئی۔ اس لیے امام نے یہ جو عالم دیکھا نا اصغر کا، خیمے نہیں لے گئے، خیمے نہیں لے گئے، وہیں دفن کر دیا، خیمے نہیں گئے۔ اب مولا نے کہا تھا نا کہ اصغر کو جو انتخاب کیا یہ جنگ لڑے گا، وہ کیسے جنگ لڑے گا؟
جب کربلا سے یہ قافلہ چلا نا، سر نو کے نیزہ پہ سوار تھے، مستوروں تو پہ پلانا اونٹوں پہ بیٹھے. اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنی بستیوں سے گزرے، کتنے شہروں سے گزرے. لوگ کہتے تھے باغی آ رہے ہیں، باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں. امام جانتے تھے دشمن کا میڈیا کہے گا باغی آ رہے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا کا کون جواب دے گا؟ ہم تو نو کے نیزہ پہ ہوں گے نا. عسکر جواب دے گا، عسکر جواب دے گا. تیری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسے بابا ہائے کرو کیسے جواب دے گا کہ جب امام حسین کہتے میرے سر پہ نظر پڑے گی، کہیں گے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. حبیب بن مظاہر کے سر پہ نظر پڑے گی، کہیں گے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. جب اکبر کے سر پہ نظر پڑے گی، کہیں گے کربلا میں جنگ ہوئی. لیکن اصغر کا وہ گوشت جو نیزے نوکب ہے، جب اصغر کو دیکھیں گے کہیں گے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، کربلا میں ظلم ہوا ہے. بس ایک اور جملہ میں کہتا ہوں، ایک اور جملہ کہتا ہوں. حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت حسین کی مشیت، حسین کی مشیت اللہ کی. یہ مشیت اللہ میں بھی نہیں تھا اور مشیت حسین میں بھی نہیں تھا کہ پانی خیمے آئے. سمجھ آ رہی ہے کیا کہا میں نے؟ اگر اللہ کی مشیت میں پانی ہوتا تو بارش آ جاتی. بولو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی مشیت میں اگر ہوتا پانی خیمے جائے، بارش نہیں ہو سکتی تھی؟ کربلا میں ہوئی بارش؟ نہیں، کیونکہ مشیت میں نہیں تھا. اگر حسین کی مشیت میں پانی ہوتا فرات چل کے آ جاتی. تجھے پتہ کیا کہ حسین ہے کون؟ فرات چل کے آ جاتی. اگر حسین کی مشیت میں پانی ہوتا تو جناب عباس کو بغیر ہتھیاروں کے کیوں بھیجا؟ بولو نہیں بھیجا، کیونکہ مشیت حسین میں پانی نہیں تھا کہ خیمے میں آئے. 5 کو پانی بند ہوا، 5 6 7 کو ختم ہو گیا. 8 9 10 کتنے دن؟ 3 دن. مولا نے کہا تمام آل محمد زمین پہ ریت پہ بیٹھے تھے، تو مولا نے کہا تھا میرے اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا. ہائے ہائے، یا گہوارے میں رہے گا یا ہاتھوں پہ رہے گا. کبھی ایک پھوپھی کے ہاتھوں پہ، اس نے دوسری پھوپھی کو دے دی، اس نے اس کی بہن کو دے دیا، اس نے اپنی ماں کو دے دیا. اس طرح اصغر ہاتھوں پہ رہتے تھے یا گہوارے میں. زمین پہ کیوں امام نے کہا تھا کہ زمین پہ اصغر کو نہیں لٹانا؟ امام جانتے تھے میری مشیت میں خیمے میں پانی نہیں ہے. اسماعیل نے بھی ایک پیاس کی وجہ سے ایڑی رگڑی تھی، وہاں زمزم پیدا ہو گیا تھا. اگر اصغر کو زمین پہ لٹا دیا، اس کی ایک ایڑسی سے چشمہ پیدا ہو جائے گا. میری مشیت میں پانی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، میری مشیت میں پانی نہیں ہے. یہ کربلا میں کیسا مجاہد تھا، سید رباب کا مجاہد تھا، جو کربلا میں 2 مرتبہ ذبح ہوا. 2 مرتبہ. جب سب شہید ہو گئے نا، ان کے جسدوں پاک جو جسد تھے ان کو اکٹھے کیا. اس نے کہا عمر بن سعد ملعون نے کہ ہر قاتل اپنے مقتول کے سرانے کھڑا ہو جائے. اکبر کا قاتل اکبر کے سرانے، اور عباس کا قاتل عباس کے سرانے، حبیب بن مظاہر کا قاتل حبیب بن مظاہر کا. اور ہرمل کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں آ رہا. تیرا کون سا مقتول تھا؟ جو قرآن کا پارا غلاف میں حسین لایا تھا، میں نے اس کی حالت وہ بنا دی تھی، وہ خیمے نہیں لے جا سکا تھا، تاکہ بہن نے دیکھا تو بہن مر جائے گی، ماں نے دیکھا تو ماں مر جائے گی، تو زمین میں دفن کا ہے. اس کمینے نے حکم دیا کہ ایک نیزہ بردار بلائے، ان کو گھوڑوں پہ سوار کیا. کہا کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو، اس نعت کے قرآن کو برآمد کرو. گجرات کے مومنوں، میں آپ سے عزاداروں ایک گزارش کرتا ہوں، جب یہ کربلا کی زمین پہ نیزے لگ رہے تھے، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. ہائے 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 ہائے، سید رباب بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی. یہ ظاہر نیزے تو لگ رہے تھے نا زمین پہ، باطن میں کوئی سیدہ سکینہ کے سینے پہ لگ رہا تھا، کوئی ماں کے سینے پہ، کوئی پھوپھی کے سینے پہ. ایک کمینے کا نیزہ بھاری ہو گیا. اس نے جب زمین سے نکالا، عسکر پورے کا پورا نوکے نیزہ پہ تھا. یہ شمر دوڑا، کہتا ہے نیزہ نیچے کرو. اس کمینے نے نیچے کیا، عسکر کو نیزے سے اس کمینے شمر نے نکالا. ادھر زانو پہ شمر نے عسکر کو رکھا، زانو پہ. اور جب خنجر پہ ہاتھ رکھا نا، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی نا، دوڑی بھائی کے پاس، او میرا بھائیا سجاد، میرا بھائی عسکر قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا ہے.